الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات قرآن کریم میں 114 صورتوں میں سے 29 کے شروع کے اندر ہیں، یعنی کل صورتوں کی تعداد 114 ہے، اور جن کے شروع کے اندر حروف مقطعات ہیں تو ان کی تعداد 29 ہے۔ آج میں کچھ حروف مقطعات کے بارے میں عرض کروں گا۔ ان کے بارے میں جو سب سے زیادہ مضبوط رائے ہے امت کے اندر وہ یہ کہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب سے زیادہ مضبوط رائے ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ان کے بارے میں علماء محققین نے، جن میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ایک عظیم صحابی نے، پیغمبر کے شاگرد نے، ان حروف مقطعات کے بارے میں بھی کوشش کی ہے کہ ایک یعنی کوئی علم، کوئی حقیقت یا یہ کہ ان کے بارے میں کوئی مفہوم امت کے سامنے پیش کیا جا سکے، لیکن کوشش کے باوجود بھی جو ایک رائے ہے ان کی، جو انہوں نے امت کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ایک درجے میں ہے، اس سے زیادہ آگے کسی نے ان کو زیادہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب کا ذہن اس بات پہ جا کر ایمان کا تقاضا بھی اسی کے اندر ہے، ایمان کی مضبوطی بھی اسی کے اندر ہے کہ حروف مقطعات پہ اسی درجے ایمان لایا جائے کہ اللہ کے کلام کا حصہ ہے، اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کی حقیقت کو ایک اللہ جانتا ہے، ایک اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ معزز سامعین، جب ایک تو ہے اس کے معنی کے اندر، اس کے اندر جا کر ایک مفہوم تلاش کرنا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک ایسا مطلب اس کا لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ کے مطابق، جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے یہاں آ کر۔ علماء نے اس کے اوپر کوششیں کی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، عرب میں قریش میں، اور قریش میں سے بھی ہاشم خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک ہے، یعنی جو لغت ہے، زبان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں نازل کیا، یعنی عربی میں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی، اور قرآن بھی عربی کے اندر نازل ہوا، اور پھر شیخ اہل جنت کی زبان جو ہے وہ بھی عربی زبان ہوگی۔ معزز سامعین، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو عرب کے سامنے، چونکہ شروع میں مخاطب اہل قریش تھے، پھر مدینہ طیبہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے رہنے والے جن کی زبانیں وہ بے شک کے باہر سے آئی قومیں تھیں جیسے کہ یہود، لیکن کہ ان کی بھی زبان خالصتاً صدیوں سے وہاں محیط ہونے کی وجہ سے عربی زبان بن چکی تھی۔ تو لہٰذا اب جس وقت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، پھر اس پہ بھی مختلف طریقے اپنائے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کلام سناتے اور لوگوں کے ذہن کو دور کرنے کے لیے مخالفین نے مختلف چالیں چلی ہیں، ان میں سے ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کلام ہے، اور اس کلام کے اوپر اللہ کے کلام ہونے پہ انہوں نے سوال اٹھا دیا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی جن آتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہتے ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے،
یعنی اس قسم کے انہوں نے بےہودہ الفاظ، بے معنی الفاظ کہنے شروع کر دیے، اور جس کے اوپر جو میرے ذہن میں بات آتی ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو کہ اگر اس کا معنی نکالیں گے پھر جو ایک اجماع ہے امت کا، ایک ذہن ہے امت کا، جو ایک سوچ ہے امت کی، اور جس کے اوپر ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چلتی آ رہی ہے کہ ان کے علم کو، ان کی حقیقت کو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ان کی تحقیق میں درپیگ پڑھنے سے اگر حقیقت تک پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، اگر غلطی کر گئے تب بھی تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ اگر اس لیے زیادہ مناسب ہی یہی ہے کہ یہی ایمان اور عقیدہ اپنایا جائے کہ اللہ کے کلام قرآن کریم کا حصہ ہے، اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اس میں جو بھی راز ہے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہمیں اس کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو مفہوم میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ سوال ہوئے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے یہ تبصرے کا ایک ماحول بنا دیا جہاں بیٹھتے لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے یہ جواز پیش کر دیتے تھے، تاکہ اللہ کے پیارے محبوب کے پاس کوئی نہ بیٹھے نہ ان کی بات سنے۔ اور پھر اسی دوران میں جو اللہ نے پھر بعض صورتوں کے شروع کے اندر حروف مقطعات نازل فرمائے، جیسے اب ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی جو تفسیر ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، تو اس کے شروع میں بھی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ اللہ نے پھر ان لوگوں کو بار بار یہ چیلنج کیا ہے، جو سوال اٹھا اس کا جواب، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اگر اپنے موقف میں سچے ہو، اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو، کہ کہتے ہو کہ یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوتا ہے اس پہ جو سوال اٹھا دیتے ہو، جاؤ تم سب ایک نہیں، سارے جتنے بھی ہو سب جمع ہو جاؤ، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ اہل عرب جو تھے یہ بلاغت میں، فصاحت میں کمال درجہ رکھتے تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے کے اندر ان کا ترا امتاز ہی ان کی فصاحت و بلاغت۔ جاؤ، عرب کا ایک قانون یہ ہے کہ جب 3 حرف جمع ہو جائے تو اس کا ایک مطلب بنتا ہے، وہ ایک لفظ بنتا ہے، لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے پھر چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو تو ایک صورت تو بنا کر دکھا دو۔ پھر اللہ نے مختلف جگہوں کے اوپر یہ چیلنج کیا ہے، تو جو لگتا ہے کہ الف لام میم، الف لام را، یہ اس قسم کے حروف جو اللہ نے نازل فرما کر حروف مقطعات، گویا ان کو چیلنج بھی کیا ہے قسم کا کہ آؤ اب یہ اگر تم جیسے سے اللہ کے کلام ہونے کے اوپر سوال کر رہے ہو، تم بھی انسان ہو، اور پھر تم بھی عربی ہو، تمہاری زبان بھی عربی ہے، ایک نہیں سب تم جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو کر اللہ کے کلام کے برابر ایک صورت بنا کر دکھا دو، یا ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ پھر کہ چلو انسانی جو کلام ہوتا ہے، انسان جب بولتا ہے یا جن جو کلام کرے گا، تو اس کلام چونکہ مخلوق کا جو کلام ہے وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر قابل فہم، کسی نہ کسی درجے کے اندر اس کا کوئی مطلب تو سمجھ میں آنے والا ہے، چونکہ کہنے والا بھی وہ بھی ایک مخلوق کے جنس میں سے ہے، اور سننے والے بھی وہ بھی مخلوق ہیں، تو لہٰذا کسی نہ کسی درجے تو اس کا معنی مطلب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہی کہ تم آؤ الف لام میم کا معنی کر کے دکھا دو، آخر تمہیں کہنا پڑے گا کہ جب اس کے اوپر غور کرو گے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کائنات کے اندر اس کلام جیسا کلام کوئی نہیں، نہ انسان اس طرح کا کلام کر سکتا ہے، نہ جن اس طرح کا کلام کر سکتا ہے، ساری انسانیت بھی مل جائے، سارے جنات بھی آپس میں مل جائیں، جن و انس بھی مل جائیں، اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ کا کلام لا ریب لا شک کا ہے۔ انسان اور مخلوق جب بھی کوئی کلام کریں گے اس میں کہیں نہ کہیں کچی، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمزوری،
ضرور آ جائے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام کجبنی سے پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام نقائص سے پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اوپر آپ غور کرو گے، اس کو غور سے پڑھو گے، سمجھنے کی کوشش کرو گے، آخر ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ یہ کلام کوئی نہیں کر سکتا۔ در حقیقت مجھے جہاں یہ بات بھی اس کے اندر آ جائے گی کہ جو اس کے اندر راز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو قرآن کے منکر تھے، اللہ کے کلام قرآن مجید کو کہنے کے اوپر وہ اس بات کے اوپر بار بار اصرار کرتے تھے، کلام خدا ہونے کے اوپر، کلام اللہ ہونے کے اوپر، اس کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے، گویا ان کو بھی ایک چیلنج کر دیا گیا ہے، تو اس کے اندر چیلنج کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے پیچھے دھکیل دیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تمہیں ماننا ہوگا۔ وہی نہیں مانے گا جو اس کے اوپر غور نہیں کرے گا، جب اللہ کے کلام پہ غور کرے گا اس کو ماننا ہوگا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے تو قرآن نے پھر فوراً آگے یہ بھی فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کلام ہے جس کے اندر کوئی شک بھی نہیں، لا ریب لا شک کا کلام ہے، ساتھ چیلنج بھی کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔